نمبر 27، یہ ساری فضیلت کس چیز کی ہے؟ توحید کی فضیلت سے، خصوصاً لا الہ الا اللہ کی۔ یہ کلمہ معمولی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے میں آدمی کتنا وقت ضائع کر دیتا ہے، لیکن آدمی اگر اس کا ورد کرے، ذکر کرے اور دل کے اخلاص کے ساتھ کرے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہم کتنا ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں، ہاں بیٹھتے بستر پہ سونے جا رہے تو کیا کرتے پھر؟ کتنے واٹس ایپ پہ میسیجز آئے، کتنے نئے ویڈیو آئے یوٹیوب پہ، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل بٹن دبائیے، اور آدمی فضول 1 گھنٹہ اس میں ویسٹ کر دیتا ہے۔ چلتے پھرتے میں کتنا ذکر کر سکتا ہے، بائک پر کتنا ذکر کر سکتا ہے، بس میں کتنا ذکر کر سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس انتظار میں کتنا کر سکتا ہے، کتنا وقت ایسے ہی ہمارا چلا جاتا ہے۔ اس وقت میں ہم چاہیں تو فون جیب میں ہی رکھیں اور اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں، کتنا ثواب جمع ہو سکتا ہے۔ کہ آپ نے سنا صبح میں ہی ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کیا کہا تھا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو کون سا جھکے گا؟ لیکن آج دیکھیے ہمارے کو شیطان کیا کر دیا، کام پہ لگا دیا، صبح شام لگا ہوا ہے آدمی، 4.5 گھنٹے ہمارے ملک کا ایوریج ہے موبائل فون پہ، 4.5 گھنٹے ہم لوگ روزانہ لگاتے۔ 4 بھی پکڑو اگر کتنا ہوتا، 1/6 24 گھنٹے کا، اور اگر زندگی بھر کرتا رہا تو کتنا ہوگا، 60 سال کا آدمی، 10 سال اس میں گئے سمجھ لو، پھر 10 سال اسی میں گئے، 1/6 ہوتا نا 60 سال میں، سوچیے۔ تو یہ بہت بڑی بلا ہے اس دور کی۔ ٹھیک ہے موبائل فون منع نہیں ہے، لیکن اتنا دیوانگی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا کہ آدمی نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ اس میں اذکار کی پابندی کر پائے، نہ دینی کتابیں آدمی پڑھیں۔ کتابیں تو بالکل دفن ہونے آئی ہیں ابھی۔ کتنے لوگ کتاب پڑھتے بتائیے؟ ہم میں سے گھروں میں کتابیں ہوں گی، پڑھتے کتنے ہیں؟ وہ بس رکھی ہوئی وہاں پہ، بس اس کی زیارت ہوتی روزانہ۔ ہاں کون پڑھے گا؟ دینی کتابیں چھاپنا چھوڑ دیں گے لوگ، اگلی نسل مرتد ہو جائے گی اگر ہم پڑھیں گے نہیں، خریدیں گے نہیں دینی کتابوں کو۔ خالی یوٹیوب اور یہ وہ سب، کل کو یوٹیوب اسلامی تعلیمات بند کر دیا، ناچ گانے رکھا، آپ لگا کے گئے، ڈاؤن لوڈ کرنا بیٹا، سبسکرائب کرنا، سننا، کل کو دینی سارا نکال دیا اس پر سے۔ یوٹیوب والا نہیں رکھتے ہم لوگ دین کا، سیکولر رکھتے ہم لوگ، اور کتابیں نہیں ہیں، کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ کتابیں رکھیے گھر میں، یوٹیوب اور انسٹاگرام اور فیس بک، اس پہ بھروسہ نہیں رکھ سکتے ہم لوگ، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کل کو لوگ بند کر دیں گے، چینل بند صاحب، اسلامی چینل صاحب بند۔ اب بیٹھو آپ، پھر اس کے بعد نہ کتابیں ہیں، کون پڑھتا کتاب؟ ابھی نہیں پڑھتے کوئی کتاب، اچھا ٹھیک ہے بند کر دو۔ کتاب والی بولے کوئی خریدتا نہیں کتاب، ہم کیوں پیسہ لگایا اس کے اندر؟ بند کر دیا ہم نے ہمارے ادارے، سارے ادارے کتابیں چھاپنے کے بند ہو گئے، اور یوٹیوب حضرت نے بھی وہ بند کر دیا اپنا۔ بچا کیا؟ کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ اگلی نسل کا کیا؟ یاد رکھیے اس کو، کتابوں کو مرنے مت دیجیے، کتابوں کو مرنے مت دیجیے۔ دینی کتابیں لیجئے، گھر میں لائبریری بنائیے اچھی کتابوں کی، علم غلم بھی مت لیجئے، صرف معتبر علماء کی، ہاں صرف معتبر علماء کی کتابیں گھر میں رکھیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ گھر میں ہماری ایک لائبریری ہونا چاہیے، لیکن وہ دھول کھاتے پڑی رہتی ہے ہماری لائبریری۔ پڑھتے کتنے ہم لوگ؟ جب بھی دیکھتا ایسا لگتا پڑھنا، ہاں موبائل کا نہیں بولتا کبھی ایسا، جب بھی سوچتا میں دیکھوں گا موبائل، نہیں، فٹ سے اٹھاتا، ہاں جب بھی وقت ملا فوراً لیتا موبائل۔ آپ دیکھیے ٹوائلٹ سے آیا، بلکہ شروع کب سے ہوتا ہو؟ نیند میں سے اٹھا، نیند میں سے اٹھتے ہی کیسا کرتا؟ ابھی آنکھ کھلی بھی نہیں پوری، دکان کھلی نہیں ہے ابھی، لیکن برابر کیا کر رہا ہے؟ موبائل فون ڈھونڈے گا، کتنے واٹس ایپ کے میسیجز آئے پورے چیک کرے گا۔ قضا ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، فرمان ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ کون کون کیا کیا بولا، پھر واٹس ایپ سے دل بھرا نہیں تو پھر فیس بک پہ آتا، یوٹیوب پہ آتا، وہ سارا ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد پھر بستر سے باہر آتا، پھر کہاں جاتا؟ ٹوائلٹ، ٹوائلٹ سے آئے تک ٹوائلٹ میں سننے آتا ایک نوٹیفیکیشن۔ میری کہانی بول رہا آپ کو،
ہم سب کی کہانی یہی ہے. وہاں نوٹیفیکیشن سننے آتی, جلدی جلدی ہاں کسی طرح سے باہر آ کے ہاں برابر دیکھتا کون ہے. جنازہ ہو, جنازے میں جا کے وہاں بھی کھڑا رہتا, وہاں دفن کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھتے رہتا سب. چلو وہ تو کام چل رہا نا, اب میرا کیا ادھر کام, یہاں اس کا کام چلتے رہتا ہے. عبرت نہیں لے گا. افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, چلے گا یہی. نکاح میں کسی کے گئے, کہیں کچھ اور کام میں گئے, بلکہ گھر میں سب لوگ بیٹھے ہوئے, سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں. اتنا زیادہ سوچیے. اس کی بجائے آپ اس کو رکھیے. ٹھیک ہے آپ کا جو میسیج سے پڑھیے, آپ منع نہیں, فضولیات سے بچیے. آپ اس کی جگہ کتاب لیجئے, اپنے سرانے کتاب رکھیے. رات کو سوتے وقت میں 2 صفحے پڑھ لیے آپ. دن میں کبھی آپ کو فرصت ملی پڑھ لیے کچھ. آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیے. تفسیر ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, عقیدہ ہے, سیرت ہے, اخلاق ہے, آپ پڑھیے اس کو. گھر میں کتابیں رکھیے اور تھوڑا پڑھیے. بہت پڑھنا ایسا نہیں, 1 پیج پڑھیے. بھائی میں غریب آدمی, میرے کو 1 پیج سے زیادہ پڑھنے ہوتا نہیں, اور زیادہ پڑھنے لگا نیند آتی میرے کو. ٹھیک ہے کم سے کم سوتے وقت تو پڑھ. وہ اس سے تو بہتر ہے کہ جو موبائل فون دیکھ رہا ہے اس سے آنکھیں خراب ہو رہی, دماغ خراب ہو رہا, دل خراب ہو رہا, تعلقات خراب ہو رہے. اس سے اچھا کتاب پڑھ, تیری زندگی بنے گی. کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیے. نیت کیجئے ہم کتاب پڑھیں گے, لیکن وہ کتابیں جو معتبر ہیں. اب کچھ نہیں ہوتا آپ سے, ریاض الصالحین روزانہ تھوڑا پڑھیے. عقیدے میں کتاب التوحید پڑھیے, تفسیر میں احسن البیان ہے یا اور تفاسیر ہیں آپ پڑھیے. لیکن تھوڑا روزانہ پڑھنا. 1 پیج پڑھ سکتا میں, بس میں کسی سے کمپیٹ نہیں کروں, جوش میں آ کے 20 پیج پڑھوں گا, نہیں ہوتا. 1 پیج کی اوقات ہے میری, میں وہاں سے شروع کروں گا. کسی دن 2 بھی پڑھ لوں گا, کسی دن 3 بھی پڑھ لوں گا, لیکن 1 پیج ڈیلی پڑھوں گا. کچھ نہ کچھ اپنے لیے آپ اپنے حساب سے رکھیے, لیکن پڑھیے. کتابیں اگر مٹ گئیں, یاد رکھیے دین کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. کیونکہ کتابیں کیوں چھاپیں گے لوگ جب خرید رہے نہیں لوگ. تو آج بڑے ادارے ہم بات کیے تو بولتے اب کیا کرنا, لوگ پڑھتے ہی نہیں, تو ہم چھاپ کے کریں کیا, رکھیں کدھر, کون خریدتا ہے کتابیں. تو دھیرے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے, PDF ملے گا کیا اس کا, PDF لیتے, پڑھتے کتنے ہیں. ہم لوگ جمع کرنے والے بن گئے, صرف پڑھنے والے نہیں ہیں. تو کتابیں اگر چھپنا بند ہو گئی تو آپ بتائیے کیا کرو گے آپ. کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.